قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب آتنا ولدا آمنا واجنبني وبنينا أن نعبد الأصنام سبحان الله رب إنهما أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ارباب علم و دانش اور لائق تکریم عزیزان من، سورہ مریم قرآن حکیم کا 19واں سورہ ہے اور اس کی 41 نمبر آیت پر آج 5واں خطبہ ہے۔ حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشت اہل بہشت ہم تسلسل کے ساتھ اس آیت سے مستفیض ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو ابراہیم کے ذکر کا حکم دیا سبحان اللہ، اور ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حبیب آپ قرآن میں اپنے دادا ابراہیم کا ذکر کریں، بے شک وہ میرے سچے نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ آج گفتگو کے لیے حضرت ابراہیم کے تذکرے کے لیے جن آیات سے ہم استفادہ کر رہے ہیں یہ سورہ ابراہیم ہی سے ہے، 14 نمبر سورہ ہے، اور جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں وہ 35 نمبر آیت ہے، 36 نمبر آیت ہے، یعنی 41 تک، 35 سے لے کر 41 تک ساری آیتوں کو تلاوت کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ بسم اللہ
هذا البلد آمنا وإذ قال بسم الله ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا. آپ یقین کریں اس بات کا، میں جتنی دفعہ بھی قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں اللہ پاک ہر دفعہ اس میں سے کوئی نیا رنگ شامل آتا ہے. آپ اس بات پہ یقین کریں جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں میں نے آج تک نہیں پہلے کہا، حالانکہ اس آیت کو میں نے ہزاروں دفعہ پڑھا ہے، آپ ہی کے درمیان پڑھا ہے. یعنی جتنے سالوں سے میں آپ کے پاس ہوں ہر سال اس آیت کو پڑھتا ہوں، لیکن ابھی ابھی جو بات سامنے آئی ہے وہ آج تک نہیں آئی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بسم اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبَّنَا إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. چلو میرا نائب خطیب آج لیٹ ہے، ترجمہ میں کرتا ہوں. دل یہ تھا کہ وہ آ جاتا، وہ ترجمہ کرتے تو پھر ہم اس کے آگے لے کے چلتے. اللہ جی بادشاہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. محمد جی بس یہ وجہ ہے جو میں ترجمہ ان سے کرواتا ہوں کہ میں پھر تھوڑا یاوریاں مار کے ترجمہ کرتا ہوں نا، وہ بہت اچھے طریقے سے عالمانہ ترجمہ ہمیں دے دیتے ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہے ہیں محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب آپ کے دادا نے ایک دن دعا کی تھی کہ اے پالنے والے اس شہر کو نہ امن والا بنا، اس شہر کو امن والا بنا. ایسا کھڑے کہاں تھے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. جنگل میں کھڑے کہاں ہیں؟ جنگل میں. اور کہتے کیا ہیں؟ اس شہر کو امن والا. اس مقام پہ آ کے میں کیا کہا کرتا ہوں؟ یہ نظر ہے نبی کی. یہ جملہ آپ کو یاد تو ہونا چاہیے نا، یہ تو میرا پرانا جملہ ہے. یہ نظر ہے نبی کی. جنگل میں کھڑے ہو کر مستقبل کو شہر اترتا ہے. یہ پرانا جملہ پچھلے سال کا جملہ، لیکن نیا جملہ کیا نظر آ رہا ہے؟ جنگل میں کھڑے ہو کر جنگل کو شہر کہہ دیا. اور بار بار مجھے مائک سادہ چاہیے، میں ڈسٹرب ہوگا. بار بار تم نے جنگل کو شہر کر دیا. سبحان اللہ. تم نے جنگل کو شہر کر دیا. اللہ بادشاہ جنگل تھا نا، فرمایا جنگل تھا تو شہر کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کیا کہ کسی کی زبان سے کسی کی زبان سے نکل گیا تھا، اس لیے جنگل کو شہر کر دیا تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے تمہاری زبانیں اور ہیں، اہل اللہ کی زبانیں اور ہیں. تمہاری زبانیں اور ہیں، اہل اللہ کی زبانیں اور ہیں. تمہاری زبانیں اور ہیں، اہل اللہ کی زبانیں. میرا سلام لاہور کے کلندر کی قلم اٹھا کے اقبال نے کہا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن
ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں اذان تو وہی ہے، لیکن جب ملا دیتا ہے اس کا کچھ اور اثر ہے، جب فقیر دیتا ہے تو اس کا کچھ اور اثر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگش کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے۔ کرگش کہتے ہیں گدھ کو، گدھ اور شاہین، شاہین اور گدھ جو ہے وہ جسمانی طور پہ ایک جیسے، اتنی بڑی گدھ ہے اتنا ہی بڑا شاہین ہے۔ فرق یہ ہے کہ گدھ کا وہ گردن ننگی ہوتی ہے اور شاہین جاتے والا ہوتا ہے۔ اچھا لیکن جسمانی ان کی کیفیت جو ہے وہ ایک جیسی ہے۔ اچھا ہوا بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، فضا بھی وہی ہے، اڑتے بھی کٹھے ہیں، تو جب سب کچھ ایک ہے کٹھے ہیں تو علامہ اقبال نے اور کیسے کہہ دیا؟ جب سب کچھ تو ایک ہے اور طاقت بھی ایک جیسی ہے، ایک لیول پہ اٹھتے ہیں دونوں، گرد بھی اسی لیول کی ہے، اتنی بڑی گرد ہوتی ہے، اتنا بڑا شاہین ہوتا ہے، لیکن کلندر کہہ رہے نہیں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے۔ بات پرواز کی نہیں ہے، بات ہوا کی نہیں ہے، بات فضا کی نہیں ہے، بات وجود کی نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ گرد نے جب بھی کھانا ہے مردار کھانا ہے، گرد نے جب بھی کھانا ہے کسی کا مارا ہوا کھانا ہے، مردار کھانا ہے۔ شاہین نے جب بھی کھانا ہے کر کے کھانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور صرف کر کے نہیں کھانا، دوران پرواز اس نے شکار کرنا ہے اور شکار پکڑ کر جب تک اس کا خون چل رہا ہے تب تک کھانا ہے۔ جب وہ مردار ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، وہ اپنا مارا ہوا بھی نہیں کھاتا، وہ جب تک زندہ ہے تب تک اسے کھاتا ہے۔ شاید میری نالائکی ہے کہ میں بات واضح نہیں کر سکا، جو کر کے کھائے اسے شاہین کہتے ہیں، اور جو حلال کھائے اسے شاہین کہتے ہیں، اور جو مردار کھائے اسے کرگش کہتے ہیں۔ اب وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ رہے لیکن جہان الگ الگ ہے، ہماری زبانیں اور ہیں، اہل اللہ کی زبانیں اور ہیں۔ نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ پاک نے جنگل کو شہر کیوں کر دیا؟ اللہ نے تمہیں اس لیے کر دیا کہ کسی کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی، کسی کی زبان سے یہ بات نہیں۔ مجھے مولانا صاحب یاد آ رہے، حضرت بابا فرید کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے حضور بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں تو دعا فرما دیں، شادی کرنی ہے ان کے لیے، گھر میں بڑی غربت ہے۔ سرکار فرید نے مولانا صاحب کا چہرہ دیکھ کے فرمایا اچھا قبلہ ایک مٹی کا ڈھیلا لے آئے۔ حضرت مولانا میڈیم سا ڈھیلا لے کر بابا صاحب کے پاس آ گئے۔ حضرت بابا صاحب نے وہ ڈھیلا پکڑ کے 3 دفعہ اونچی آواز کے ساتھ قل شریف با بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 دفعہ قل پڑھ کے نا بابا فرید نے پھونک ماری نا تو وہ سونا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب سونے کا ڈھیلا حضرت مولانا کی طرف کر کے فرماتے ہیں مولانا کام چل جائے گا؟ اس نے کہا حضور چلنا کیا ہے، اب تو کام دوڑے گا۔ ایک وہ ڈھیلا مٹی کا سونے کا ہو گیا، سونے کا ڈھیلا گھر آ کے اپنی گھر والی سے کہتے ہیں آج کمال ہو گیا، آپ حضرت نے آج جو ہے نا سودا بھی دیا اور نسخہ بھی دے دیا۔ اپنے مندوں سے کہنے لگے جاؤ مٹی کی ٹرالیاں لے آؤ، ڈیلے لے آؤ، سارا کمرہ مٹی کے ساتھ بھر دو، دیکھو صبح کیا ہوتا ہے۔ رات کو وضو شروع کر کے میری طرح پگ شک پا کے بیٹھ گیا، کمال ہونے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد
ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، عشاء سے پڑھ رہا تھا، فجر ہو گئی، پھونکے مارتا رہا، صبح تک مٹی کی مٹی تھی، نیند اڑ گئی، وہاں 3 دفعہ کل پڑی جائے تو سونا ہو جائے، یہاں ساری رات کل پڑا جائے تو مٹی کی مٹی رہ جائے۔ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، مولانا آگئے؟ جی حضور آگئے ہوں۔ کیسے آئے ہیں؟ حضور گزارش یہ ہے کہ آپ نے 3 دفعہ کل پڑھی تو وہ مٹی سونا ہو گئی، تو میں عالم اور میں حافظ اور میں قاری اور میری خوش الحانیاں اور میں علامہ اور میں مجتہد اور میں فقیر اور میں مفتی سرکار اور میں حضور مفتی عالم میں ساری رات عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک کل پڑی ہے، ایک ذرہ بھی سونا نہیں بنا۔ چکر کیا ہے؟ قرآن وہی ہے جو آپ نے بھی پڑھا ہے، قرآن وہی ہے جو میں نے بھی پڑھا ہے۔ سرکار فرید کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہنے لگے مولوی کلام تو خدا کا ہے، تیرے پاس زبان تو فرید والی ہے۔ اللہ بادشاہ تو نے جنگل کو شہر کر دیا، کیوں؟ قدرت کی آواز آتی ہے، زمانے والوں میں نے جنگل کو شہر کیا اس لیے کہ وہاں زبان محمد کے دادا کی چل رہی ہے۔ عرض کر رہا ہوں، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اللہ بادشاہ اس شہر کو امن والا بنا۔ کس شہر کو؟ کس شہر کو؟ کون؟ نہیں، مدینہ نہیں ہے، مکہ ہے نا، مکہ کہہ لے نا، مکہ کہہ لے۔ کس شہر کو؟ حضرت ابراہیم مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے جی؟ بڑا ڈنگر خطیب ہے آپ کا جو آپ کو جمعہ بڑھاتا ہے، اس نے آج تک آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ ابراہیم پیدا کہاں ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم بابل میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک روایت ہے جناب ابراہیم بابل میں پیدا ہوئے تھے۔ بابل کے اندر برزہ بستی ہے جہاں پہ خلیل کی ولادت ہوئی۔ ایک روایت ہے آپ دمشق میں پیدا ہوئے تھے۔ کون دسو جی حضرت ابراہیم کتنے پیدا ہوئے تھے؟ بابل یا دمشق؟ ان سے بولو جناب، بابل یا حضرت ابراہیم بابل کے لیے دعا نہیں مانگ رہے، حضرت ابراہیم اپنی بستی کے لیے، اپنے پنڈ کے لیے دعا نہیں مانگ رہے۔ کہ اللہ بادشاہ میں اپنے گھر کے لیے دعا نہیں مانگ رہا، جہاں محبوب کا بیڑا ہے وہ بسا ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر کہتا ہوں حضرت ابراہیم کہہ رہے شاءاللہ او بستی بسے جتنے میرے یاد آئے۔ ابھی تک کلے پڑھ رہے ہو؟ شاءاللہ او بستی بسے جتنے میرے آقا دا ڈیرا۔ پڑھے تو پھر مزہ آ سکتا ہے، میں تو بے شورہ آدمی ہوں، میں نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے گھر کے لیے دعا نہیں مانگی، بلکہ جہاں اللہ کی انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اور جہاں اللہ کی مخلوق اپنے رب کی یاد میں مگن ہے، اللہ فرمایا ابراہیم نے کہا تھا وہ گھر آباد رہے، وہ بستی آباد رہے، وہ علاقہ آباد رہے۔ فرمایا وَجْنُبْنِي، اللہ بادشاہ مجھے محفوظ رکھ، مجھے اللہ بادشاہ مجھے محفوظ رکھ، اللہ بادشاہ مجھے نہیں بولے سارے، اے اللہ بادشاہ مجھے محفوظ رکھ۔ کس بات سے؟ نعبد الاسنام، بتوں کی پوجا سے، بتوں کی پوجا سے۔ انما المشرکون نجس، شرک نجاست ہے۔ ابراہیم نجاست کے قریب بھی نہیں جا سکتے، لیکن اتنے بڑے نبی نے اپنے آپ کو اپنی زبان سے کہا اللہ میں گناہگاروں کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ کان میں بات سنیں، اگر کوئی بڑے لوگ اپنے بارے میں کچھ کہیں نا
تو بڑا بیوقوف وہ بندہ ہے جو بڑے لوگوں کی بات کو سن کے دہرائے ہاں جی انہاں آکھیا سی میں انجا تے وہ انجی سا. میں پھر کہہ دیتا ہوں حضرت ابراہیم نے اپنے الفاظ میں اپنے آپ کو گناہگاروں کے درمیان کھڑا کیا. اللہ ہمیں نجاست سے دور، ہمیں نجاست سے دور، اللہ ہمیں نجاست سے دور. یا اللہ تیرا خلیل ہے، معاذ اللہ مجھے معاف کر دے، میری زبان میں خاک، میں نہیں کہہ سکتا. یہ نجاست کے قریب تو نہیں جائیں گے نا؟ فرمایا نہیں، معصوم ہے اور کئی لاکھ معصوموں کا باپ ہے. ہاں اسحاق کے وجود میں سے 1,00,000 نبی آئے گا، یہ سب کا دادا ہے. اور اسماعیل کے وجود میں سے محمد آئیں گے، یہ مصطفیٰ کا دادا ہے. اور قیامت تک جس کی قربانی ہم اہل ایمان میں باقی رکھیں گے یہ وہ شخص ہے. اور ہم مومنوں کی نمازیں ہی قبول نہیں کریں گے جب تک درود اس پر نہیں آ جائے. اچھا تو یا اللہ اتنا بڑا بندہ ہے؟ فرمایا ہاں. تو اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر کے بتا رہے ہیں؟ قدرت کی آواز ہے زمانے والوں دیکھو خلیل کا ظرف کیا ہے. یہ ہے ظرف خلیل. اتنی بڑی ہستی ہو کر عاجزی کی انتہا یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہگاروں میں کھڑا کر رہا ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے. اگر کوئی اپنے آپ کو کہے یار بابا فرید کو لے لو، حضرت بابا فرید نے فرمایا کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بیش گنائی پریا میں پھرا تے لوگ کہیں درویش. اب حضرت بابا فرید نے تو اپنی زبان سے کہا میں گنائی پریا ہوں. اب ہم میں سے کوئی اٹھ کیا کہ نہیں بابا فرید نے آپ آخر میں گناہگار ہوں، تو حضرت بابا صاحب تو گناہگار ہے نعوذ باللہ، نہ کوئی کفر نہ معاشر. اب اگر وہ سید ہو کے کسی ریل کے ڈبے پر بیٹھ کے کہے راتی جاگے شیخ صدامے راتی جاگے کتے تین تھی اٹھے بولیا کتے تیرے کو افضل لیں گے. اور آپ میں سے کوٹ کے کہہ دے کلے شاعر کا علی کتے مجھ سے افضل ہے تو کتے تو کلے سے افضل ہے نہیں. بدبخت ہے وہ شخص اگر کسی بڑے بندے کے منہ سے کوئی نکلے او قبلہ میں بات باتیں نہیں کر پا رہا. تھانے دار کے کمرے میں صفائی کرنے والا سلیپر اگر کسی وقت تھانے دار کی کرسی پر اس کی غیر موجودگی میں بیٹھ کر جھولے لینے لگ پڑے اور اس کے